معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویکتمون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 42 آیت کریمہ، 43 اور 44 آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ دوستو ساتھیو، اس میں اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تیسرے گروپ سے بات کر رہا ہے۔ پہلے تو ایک تھا کہ ایک ایمان لائے اور دوسرا جو ہے بالکل انکار کر دیا۔ پھر تیسرا ایک گروپ تھا جو کہ اپنے آپ کو ایمان کی طرف کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہوتے تھے کہتے ہم تو ایمان نہیں لائے۔ وہ مطلب منافقین کا گروپ تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایک چیلنج کر دیا کہ تم ایک چھوٹی سی آیت کریمہ اس قرآن شریف کی جیسی لاؤ، اپنے سارے جو آپ کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی آپ کے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آپ ایک جیسے آیت کریمہ لے کے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ساتھ میں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ہرگز ایسی آیت، پہلے تو چیلنج دے دیا لیکن اس کے بعد کہا کہ تم ایسی ہرگز آیت کریمہ نہیں لا سکتے ہو، کیونکہ اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بلکہ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت اس کی تائید ہے، قرآن کریم کے کلام ہونے کا اس بات کیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو معبودان باطل کی مثالیں کئی مکڑی سے کئی مکھی سے دی ہیں، تو یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے بیان کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو مثالیں دیتا ہے قرآن شریف میں، مختلف موقعوں پر جو ہے مختلف مثالیں جن کا میں نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو، ایسا بالکل نہیں کر سکتے، تم جیسا کوئی کتاب لاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اب اسی کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، منافقین کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ہپوکریسی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دے کے ان کو جو ہے پوچھا۔ اب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ملایا جائے، زمین میں فساد پھیلا دے، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے باریکی سے ہماری جو مارل ڈیوٹیز ہیں، مارل ویلیوز ہیں، جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ہم نے جو بات ہمیں کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیار محبت کو پھیلانا یا عہد اپنا جو ہے اس کو قائم دائم رکھنا، جب عہد کیا تو اس پہ قائم دائم رکھنا، تو ان باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہمیشہ اولئک هم الخاسرون، ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عہد شکنی کا معاملہ تو اس وقت اتنا کامن ہے ہماری سول سوسائٹی میں کہ ہر ایک آدمی عہد کرتا ہے، چاہے وہ بعض وقت مذاق میں بھی لیتا ہے کہ میں آپ کو ابھی ملوں گا، ٹھہر کے ملوں گا، اس کے بعد انکار ہو جاتا ہے اگر نہیں ملتا، یا عہد کرتا ہے کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا لیکن اس کے بعد نہیں کرتا۔ ملکوں میں بد شکنی بد عہدی ہو رہی ہے، ایک ملک دوسرے کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عہد کے بارے میں بڑا یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویکتمون ما امر اللہ۔ کوئی ایک خاص پرٹیکولر لوگوں کے لیے یہاں پر بیان ہو رہا ہے، لیکن ایک پوری جو ہے ہیومن سویلائزیشن کو، پوری ہیومینٹی کو ایک سبق جا رہا ہے کہ بھائی عہد جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے، عہد کا توڑنا جو ہے بہت ہی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عہد شکنی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اب اس کا اگر آپ لفظی معنی میں دیکھا جائے تو عہد وہ اقرار موثق ہے جس کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ راغب لکھتے ہیں کہ عہد اللہ یعنی اللہ کا عہد کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک بات ہماری عقل میں ودیت کر رکھی ہے، کبھی یہ کہ اس کے رسول کتاب و سنت سے ایک بات کا حکم دیتی ہے، تیسری صورت یہ بھی لکھی ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ایک امر کو واجب کر لے جسے نظر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم بعض کا عہد کر لیتے ہیں میں ایسا کروں گا تو میں 4 نوافل نماز پڑھوں گا یا 10 نوافل نماز پڑھوں گا، وہ بھی ایک عہد کرنے کی بات ہے۔ پہلی مثال صد بے ربکم قالوا ابلا، سورہ اعراف۔ قرآن کریم نے خود عہد فرمایا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا عہد یہی ہے کہ
جو اس کو ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا وہ اپنے خالق کی عبادت کرے. تو یہ بھی ایک عہد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک عہد ہے. میثاق عہد من بعد مساقتہ، مساقتہ میں ضمیر عہد کی طرف جا سکتی ہے اور اللہ کی طرف بھی. اللہ کا عہد کو مضبوط کرنا تو یہ ہے کہ وہ عہد خود مضبوط ہوتا ہے، جیسے عقل و فطر کی شہادت کہ وہ ایک نہایت ہی مضبوط شہادت ہے. اور جب رسولوں کے ذریعے سے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کے بذریعہ نشانات و دلائل کے مضبوط کیا جاتا ہے. من بعد میثاق، مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اس عہد کو قبول کرے پھر اسے توڑتا ہے، جیسے منافق ہو گیا. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان لایا، لیکن اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تو اس وقت کہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائے، منافق ہوگی، ہپوکریسی ہوگی. اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک طرف سے عہد کر دیا لیکن پھر بعد میں عہد توڑ دیا، عہد شکنی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہم الخاسرون، یہ بہت ہی نقصان والے وہ بہت نقصان والے ہوتے ہیں. اور پھر آگے کہا کہ خاسرون، لیکن اسی میں کہا کہ یہ لوگ تو فساد کرنے والا، فتنہ برباد کرے. جو لوگ بدشگنی کرے گا، بدعہدی کرے گا تو نیچرلی وہ فساد بھی کرے گا، فتنہ بھی کرے گا. فساد فی الارض مطلب یفسدون، مطلب زمین پر فساد کرتے ہیں. وہ نہ صرف اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کی عبادت سے انحراف کرتے ہیں، نہ صرف مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ملک پر، بڑے بڑے ملک جو اپنے آپ کو بہت ڈیولپ نیشن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ جو ان کی جو ہے بڑا پروفائل بڑا ہائی ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کی اپنی تعریف کرتے ہیں، یا ڈیموکریسی میں بہت زیادہ ہو گئے، یا بہت ساری جو ہے تعریفیں ہوتی ہیں. لیکن عہد کے بارے میں چلے جاؤ تو عہد چھکنی بہت کرتے ہیں. عہد چھکنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر کرتا ہے وہ زمین میں فساد بھی پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیے بڑا ملک چھوٹے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑا ملک چھوٹے ملک کو تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے وسائل کو، اس کے ذرائع کو، اس کی آمدنی کو، اس کے پیسے کو وہ سیز کر دیتا ہے. اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایسے قانون اسے بنائے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی دولت کو اپنے پاس سیز کر دیتا ہے، اس کو روک رکھتا ہے. تو لوگوں کو لوگ جو ہے تڑپتے ہیں، لوگ جو ہے فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یمن میں جنگ ہو رہی ہے، اس میں دو الائز سے دو طرف کے لوگ تھے جو کہ آپس میں جنگ کر رہے تھے، لیکن وہاں پر 10 ملین سے زیادہ بچے جو ہے بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں، مطلب مال نیوٹریشن کا شکار ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک ملک نے جو ہے باقاعدہ ان کے تمام پورٹس کو جو ہے بند کر رکھا ہے. وہاں پر کسی کھانے پینے کی یا جو لوگ امداد کرتے ہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. اب چونکہ اس میں تھوڑا سا کمی بھی، اس میں تھوڑا سا کچھ فیصلہ ہو گیا تو وہاں پر وہ رسائی شروع کر دی. اور 10 ملین سے زیادہ، مطلب ایک طرف سے لوگ بھوک مری سے مر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے اپنی انا پہ، اپنے جو ہے اس پہ ایگو پہ رہتے ہیں. تو یہاں یہ بیماریاں بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب عہد شکنی ہوتی تو وما یفسدون فی الارض، وہ صرف اللہ کا عہد نہیں توڑتے بلکہ اللہ کی عبادت سے انحراف، بلکہ ایک قسم کا اللہ کی عادت سے انحراف کرتے ہیں. نہ صرف مخلوق کے حقوق کو ادا نہیں کرتے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا نہ کرنے کا نتیجہ فساد فی الارض ہے. اب خالی دین اسی کا نام نہیں کہ ہم نے صبح شام نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ کی، اس کے بعد حج کو چلے گئے، عمرہ کیا، یہاں تک نہیں ہے. دین کا معاملہ جو ہے حقوق العباد بھی ہے. حقوق اللہ تو ہم نے کر دیا کہ ہم نے تمام چیزوں پہ ہم پوری طرح جو عمل پیرا ہو گیا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اپنی نیک نیتی سے ہم نے کوشش کی، حقوق اللہ پہ ہم پورے اترے. لیکن حقوق العباد کی ہم نے کوشش نہیں کی، اس پر ہم نے دھیان نہیں دیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ہمسائے کا حال کیا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کسی غریب آدمی کی حالت کیا، اس کو 2 وقت کا کھانا مل بھی نہیں مل رہا ہے تو ہمارے آس پاس یا ہماری نظر میں کوئی آتا ہے تو ہم اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، یا کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یا کسی کو اچھی بات کہہ سکتے ہیں، کسی کو اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں. یہ حقوق العباد میں آتا ہے. جب انسان فساد پھیلاتا ہے تو حقوق العباد کا بھی وہ نقصان کرتا ہے. آخرکار وہ خلی صورت اختیار کر لیتا ہے. ایسی قوم کی آخری حالت کی تصور ہم الخاسرون، ایسی لوگ، ایسی قوم، ایسے ملک جہاں اس قسم کا رویہ ہو تو وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ یہ پوری ذکر العالمین ہے. قرآن خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ ذکر العالمین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہر مخلوق کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ماننے والے کو، نہ ماننے والے کو، سب کو پیدا کیا، اور سب کو اپنی جو رحیمیت کے ذریعے، اپنی جو رحمانیت کے ذریعے تمام چیزیں جو ہے دنیا میں جو عیش و آرام دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی وہ ہر ایک انسان کو لگی. اس میں یہ کنڈیشن نہیں رکھی تم جو مانے گا تو پھر تجھے یہ کنڈیشن ملے گی. تو عقل کا استعمال کرے گا تو بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں آپ کو آزادی دے رکھی ہے، لیکن ماننے کے لیے کہا ہے تمہاری فطرت میں نے عبادت ڈالی ہے، تمہیں عبادت میری کرنی چاہیے.
اب کہا بھائی یہاں پر یہ نقصان اٹھانے والے ہو سے آگے فرمایا تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹایا جاؤ گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک آپ کو کوشچن مارک ڈال دیتا ہے، بھائی تم لوگ یہ تمام باتیں فساد پھیلاتے ہو اور میرا انکار کرتے ہو، کس سے؟ کہا سم کے میں نے ترتیب شرط نہیں، بعض اوقات صرف فے کے میں نے استعمال ہوتے، یہاں بھی یہی میں نے کیوں، تم کس طرح، مطلب تم ایک کوشچن مارک ہو جاتا ہے کہ تم کس طرح میرا انکار کر سکتے ہو۔ سمجھ کہا کیفا تکفرون باللہ، کہا کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا، نہیں کیفا تکفرون، میں اسی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، کیفا تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم۔ اب اس میں اس آیت کریمہ میں دیکھیں تو اس آیت کریمہ میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا، کس طرح تم الگ ہے، تم مردہ تھے پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندگی دے گا۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو مفکرین لکھتے ہیں کہ ایک ہماری جو نیند ہے یہ بھی ایک موت کی تشبیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیند کے بعد پھر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ مثال اس لیے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کی جو زندگی ہے، جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی دوسری زندگی ہے، اس میں بھی تمہیں پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا، کیونکہ تمہارا سوال جواب ہوگا۔ تو یہاں پر ایک مثال دی ہے کہ آپ دیکھو کہ تم نطفہ تھے، تم بالکل خون کا ایک لوتھڑا تھے، ایک پانی تھے، گندا پانی تھے، وہاں سے تمہاری نشو و نما کر کے ہم نے ایمبریو بنایا، اس کے بعد تمہاری پیدائش ہوئی اور تم زندہ ہو گئے، پھر ہمیں تمہیں روح ڈالی اور تم زندہ ہو گئے، پھر تم مر جاؤ گے۔ تم جو ہے جب تم سوتے ہو، نیند کرتے ہو، تم مردہ کے برابر ہوتے ہو، تمہیں اس وقت تمہارے جسم سے سب حصے بھی کاٹ لیں تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تو پھر تم واپس زندہ ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک موت کی تشبیہ دے رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ آنے والی جو زندگی ہے، اس موت کے بعد بھی ہم تمہیں زندہ کریں گے، کیونکہ وہی مارنے والا تو اسی کی طرف نے ان اللہ و ان الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے اور اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے فرمایا وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، انہیں ٹھیک 7 آسمان بنائے، ہر چیز کا جاننے والا، تو وہ ہوا بگل شاہین قدیر۔ جب یہ چیزیں بتائیں گے آپ کو کہ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں میری طرف سے لوٹا کر واپس آنا ہے۔ اب کہا کہ اس نے آسمان بنوائے، پھر جو کچھ بھی زمین و آسمان ہے وہ سب اسی نے خلق کیا اور اسی کی طرف آپ کو لوٹ کر جانا ہوا ہے۔ اور سم کو میں نے آپ کو بتا دیا، استوا ہے، استوا جب وہ فعل رکھتا ہے مساوی ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، لا یستوون جب ایک ہی فعل ہو تو ایک چیز کے اپنی ذات میں اعتدال کی حالت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ السما لغت میں ہے کہ سما کل شیء اعلیٰ، ہر ایک چیز کے اوپر والے حصے کو سما کہا جاتا ہے، وہ چیز اپنے سے اوپر والی چیز کے لحاظ سے عرض ہے اور اپنے سے نیچے والی چیز کے لحاظ سے سما ہے۔ سبت سماعت کا اعداد تامہ میں سمجھا گیا ہے۔ لسان عرب میں ہے کہ عرب کے لوگ 700 کے اعداد کو کثرت سے موقع پر استعمال کرتے تھے۔ ابن اسیر نے بھی ایسا لکھا ہے کہ مثال دیجیے کما سالہ حباتن امباتت سبت سنابل، گویا 7 خوشوں سے مراد بہت سے خوشے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کسی چیز کا ٹھیک بنانا حالت اعتدال پر یا حکمت کے باوجود، یہاں نیچرلی ان پوری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس نے پھر آسمان بنائے، اس میں سے پھر 7 آسمان بنائے، اور سبت سما سے مراد یہ لغت میں محض بلندی کا نام سما، پس مراد یہ کہ اس کی طرف متوجہ ہوا، زمین سے اوپر ہم کو نظر آتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ آسمان دخان ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں آسمان کو قرآن نے جو ہے دخان کہا ہے، قرآن کریم میں فرمایا ثم استوى الی السماء دہا دخان، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دخان ہے یعنی دھواں ہے، پس سما کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے بلکہ محض ایک دخان ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ ایتھر ہے، یہاں اس میں ستارے اور سیارے 7 آسمان، سبت سماوات میں ممکن ہے کہ محض تکثیر مراد ہو، یعنی کئی آسمان ہوں جو اوپر کوئی عالم ہم کو نظر آتا ہے۔ ایک تو خود ہماری نظام شمسی ہے جس میں زمین کے علاوہ 7 بڑے سیارے ہیں، پھر سب جو کچھ ہم کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے وہ باللحاظ ہماری زمین کے وہ سما ہے۔ ایک جگہ ان کو سبز طریق کا 7 راستے المومنین، یہاں 7 راستے بھی کہا، کل فی الفلک یسبحون، یہ بھی بتایا کہ سیارے اپنے فلک میں گردش کرتے ہیں۔ بس ایک تفسیر سبز سماوات کی ہمارا نظام شمسی بھی ہو سکتا ہے سبز سماوات میں ہمارا نظام شمسی اس کا مطلب ہو۔ دوسری تفسیر کا ستارے بھی اس میں شامل ہیں۔ اب تک سائنسدانوں نے انسانوں کے جو کھلی آنکھ سے نظر آتے ہیں 7 طبقے کہا ہے، اس لحاظ سے کوئی ان میں سے بڑا اور کوئی چھوٹا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے آئندہ جب افلاک کا علم اور بڑھ جائے گا تو کوئی اور 7 تقسیمیں معلوم ہو جائیں۔ قرآن نے جو کچھ کہا وہ صدیوں کے بعد سچ ہوا۔ مثلاً فرمایا وجعلنا من ماء کل شیء حی، کہ ہر زندگی کو میں نے یعنی زندگی پانی سے پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے حیوانات یا نبات ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ ان دونوں باتوں کا علم سائنسدانوں کو پہلے نہ تھا۔
اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا اور خاتمہ اعلیٰ پر کیا ہے، جس کے قدرت کاملہ اور علم کا پہلے کہا تھا. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. جو شروع میں آیت کریمہ جب شروع ہوئی تھی کہا تھا خلق کیا، پیدا کیا ہے. تو اب جو ہے اس کا خاتمہ ان آیت کریمہ کا یہاں پر جو ہے خلقکم لکم یہاں فرمایا یا ناسوبدو ربکم الذی خلقکم والذین. جب شروع کی تھی ان آیت کریمہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی جو آیت کریمہ تھی، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، تم نے پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب یہاں اس کو ختم کرنے کی بات کی، یہاں پر کہا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا، خاتمہ الہی پر کیا. اس لیے قدرت کاملہ اور علم کا ایک دوسرے کے پہلو ہے، اور انہی دو صفات پر ایمان لانے سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے. جب اس کا علم کامل ہو، انسان دوسروں سے کتنا بھی چھپ کر کچھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا علم ضرور ہوگا. پھر ایک فعل کی جزا سزا پر اس کی قدرت ہے. تو یہ میں نے یہ 3 آیت کریمہ کا 42 44 کا میں نے آپ کے سامنے جو ہے مختصر الفاظ میں تفسیر اور جو ہے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے شیئر کی ہے. والسلام.